سب کا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، کل جہان کو بنانے والا، کل جہان کو چلانے والا، اس کریم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں آج جمعہ کے بابرکت دن میں ایک نیک اور عظیم مقصد کے لیے اپنے پاک گھر کے اندر حاضر کی توفیق بخشی۔ اللہ ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض گزارتے ہیں کہ جب تک ہماری حیات ہے اللہ ہمیں خیر کے کاموں کی توفیق عطا فرمائے۔ محتشم سامعین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ، اس مہینے میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری شروع کر دیتے۔ اس مہینے میں گائے بگائے روزے رکھا کرتے تاکہ روزے کی پریکٹس ہو جائے، اور اس مہینے میں دعائیں کرنا شروع کرتے کہ یا اللہ ہمیں رجب عطا کیا ہے، شعبان بھی عطا کرنا، اور اللہ ہمیں رمضان بھی عطا کرنا۔ تو اس مہینے میں دعائیں شروع ہو جاتی۔ شعبان کے بارے میں فرمایا کہ شعبان حضور کا مہینہ ہے، اور آقا فرماتے ہیں لوگوں رمضان میری امت کا مہینہ۔ تو یہ رجب بڑا بابرکت اور عظیم مہینہ ہے۔ اس مہینے میں کچھ عظیم شخصیات دنیا میں تشریف لائیں، کچھ چلی گئیں، جیسا کہ پچھلے جمعہ المبارک عرض کیا گیا تھا کہ 13 رجب کو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ 22 رجب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے پیارے غلام، بڑے پیارے صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی وفات ہوئی۔ 15 رجب کو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی ولادت، اور 27 رجب کو اللہ کریم نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو وہ معجزہ عطا کیا جو 1.25 لاکھ نبیوں میں سے کسی کو حاصل نہ۔ اس معجزے کو ہم معجزہ معراج کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ کریم نے انبیاء علیہ السلام کو بڑی بڑی شانیں، بڑے بڑے معجزات عطا فرمائے، ایسی شان بھی عطا کی جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے۔ اگر کوئی اندھا آپ کی بارگاہ میں آتا، عیسیٰ علیہ السلام اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے، اللہ سے دعا کرتے، اللہ شفا عطا فرما دیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عصا ملا، اگر اس عصا کو میدان میں گراتے دشمن کے مقابلے میں تو سانپ بن جاتا، اور اگر اس عصا کو سمندر کے پانی پر مارتے تو اس کے اندر راستے بن جاتے۔ تو انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے کثیر معجزات عطا کیے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ جتنے معجزے تمام نبیوں کو ملے ان سے کہیں زیادہ اکیلے ہمارے حضور کو ملے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، اس کے بعد آپ کے تمام معجزات میں سے جو سب سے عظیم معجزہ ہے وہ معجزہ معراج ہے، جو کہ 27 رجب کی رات اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ محتشم سامعین، ہمارا بلکہ کہیں جو اہل حق ہیں، جو حق کے امام گزرے ہیں، ان کا اعتقاد اور نظریہ 1400 سال سے یہی رہا ہے کہ اللہ کریم نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو شب معراج روح اور جسم مبارک دونوں کے ساتھ اپنے پاس بلایا۔
آپ کا یہ سفر اور روح اور جسم کے ساتھ تھا۔ ہمارا یہ اعتقاد ہے۔ اب یہاں پر بعض احباب نے کہا کہ آقا علیہ السلام نے سفر معراج خواب میں کیا، اور صرف آپ کی روح نے سفر کیا ہے، جسم نے سفر نہیں کیا۔ ہم نے کہا بھائی وہ کیسے؟ اگر تو آپ یہ کہیں کہ صرف روح نے سفر کیا ہے تو یہ معجزہ رہتے نہیں۔ معجزہ ہوتا ہے کہ جو عقل سے بالا تھا، جو سمجھ سے بالا تھا، جو عقل کو عاجز کرتے اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ صرف روح نے سفر کیا ہے، جسم نے نہیں کیا، تو پھر یہ معجزہ رہتے ہیں۔ جب آقا علیہ السلام سفر معراج سے واپس آئے اور اگر آپ نے اعلان فرمایا کہ اے لوگوں، رات کو میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، وہاں سے آسمانوں کی طرف، وہاں سے عرش پر چلا گیا، عرش سے آ کے اپنے رب سے ملاقات کر کے راتوں رات واپس آئے۔ جب مشرکین نے یہ بات سنی تو مشرکین اس بات کا بڑے زور کے ساتھ انکار کرنے لگے، کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ راتوں رات یہاں سے بیت المقدس جائے؟ اگر خالی بیت المقدس کی بات کی جائے تب بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ بیت المقدس کا سفر اس وقت مکہ سے 1 مہینے کی مسافت تھا۔ تو اگر 1 مہینہ جانے میں لگے، 1 مہینہ آنے میں لگے، یہ تو صرف 2 مہینے یہاں جانے آنے میں لگے، باقی بات تو بعد کی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے کہ آپ وہاں گئے اور راتوں رات واپس بھی آ گئے، انہوں نے انکار کر دیا۔ اب یہ بات سوچنے کی ہے کہ مشرکین نے انکار کیوں کیا؟ اگر یہ سفر روحانی تھا، خواب میں تھا، تو پھر تو انکار بنتا ہی نہیں۔ کیوں؟ اگر خالی روح کا سفر ہے تو پھر میں یہاں بیٹھ کر آپ سے کہوں کہ بھئی میں رات کو خواب میں مکہ گیا، وہاں سے مدینہ گیا اور راتوں رات واپس آ گیا، آپ میں سے کون سا بندہ ہے جو اس کا انکار کرے گا؟ کوئی انکار نہیں کرے گا۔ اس بات کو ہر کوئی مانتا ہے کہ روح کہیں بھی سفر کر سکتی، چند لمحات میں کہیں بھی جا کر واپس آ سکتی ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کرے گا۔ لیکن جب میں یہ کہوں گا کہ میں اس جسم کے ساتھ گیا، خواب میں نہیں، جب کہوں گا جسم کے ساتھ گیا اور راتوں رات مکہ مدینہ سے ہو کر واپس آ گیا، پھر ہر بندہ انکار کرے گا، ہر بندہ کہے گا یہ ممکن نہیں ہے۔ بڑی تیز ترین سواری پر جائیں تب بھی ایسا ممکن نہیں کہ راتوں رات آپ وہاں سے ہو کر واپس آ جائیں۔ تو جب میں نے بات جسم کی تب ہر کسی نے انکار کیا، لیکن جب تک بات خواب کی تھی، روح کی تھی، تب تک سب نے مانا یہ ایسا ہو سکتا ہے، روح کہیں بھی جا اور آ سکتی ہے۔ تو مشرکین مکہ نے اس بات کا انکار کیا کہ یہ نہیں ہو سکتا، تو اس کا انکار اس وجہ سے تھا کہ حضور نے کہا میں جسم کے ساتھ گیا اور واپس آیا۔ تو انکار جسم کا کیا، انہوں نے روح کا نہیں کیا۔ اگر آپ کہیں کہ خالی روح نے کیا ہے تو پھر معجزہ رہتا ہی نہیں ہے، پھر عقل تو یہاں تنگ ہوتی نہیں ہے، عقل تو روح کا سفر ماننے پر پریشان ہوتی نہیں ہے، عقل تو پریشان تب ہوتی ہے جب جسم کی بات کی ہے۔ تو مشرکین کے انکار سے پتہ چلا کہ آقا علیہ السلام نے جو سفر معراج کیا ہے یہ روح اور جسم کے ساتھ کیا ہے۔ اور قرآن پاک کا اسلوب دیکھیں، یہ بات تو قرآن سے بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ کریم نے بڑے اہتمام کے ساتھ اس بات کو بیان کیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، اب سب سے پہلے اللہ کریم نے اپنی صفت خاص لگائی، سبحان کی۔ یہ صفت کیوں لگائی؟ اس لیے کہ کوئی بندہ میرے نبی کے سفر پر اعتراض نہ کر سکے، کوئی بندہ کسی شک اور شبے میں نہ رہے۔ پاک ہے وہ جو اپنے بندے کو لے گیا،
یہ صفت اس لیے لگائی تاکہ یہ لفظ پڑھ سن کر ہر بندہ سمجھ جائے کہ میرا حبیب معراج پر گیا نہیں بلکہ اس کا رب لے گیا ہے۔ وہ لے جانے والا وہ ہے جو سبحان ہے، ہر کمی سے، ہر کجی سے، ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک ہے۔ لے جانے والا وہ ہے جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں، جس کا تعارف یہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ جو ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو جس نے اس کو قادر مان لیا ہے وہ معراج کے معجزے کا انکار نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اللہ کہتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ، جو ذات پاک ہے وہ اپنے حبیب کو دیکھے۔ تو پتہ چلا کہ معجزہ معراج روح اور جسم دونوں کے ساتھ ہوا۔ پھر آگے علماء نے یہ بات نکالی کہ اللہ نے فرمایا بھی عبدی، اللہ لے گیا اپنے عبد کو۔ اب عبد کا لفظ کس پر اطلاق کرتا ہے؟ عبد کا لفظ جو ہے یا تو اس جسم پہ اطلاق کرتا ہے یا پھر روح اور جسم دونوں پہ اطلاق کرتا ہے۔ حالی روح کے بارے میں عبد کا لفظ کہیں بھی استعمال نہیں۔ اگر روح کہیں ہوتی تو پھر اللہ کہتا سبحان الذی اسری بروحہ، کہ لوگوں اس پاک ذات نے سفر کروایا اپنے حبیب کی روح کو، لیکن اللہ نے روح نہیں فرمایا، اللہ نے عبد فرمایا ہے۔ اور عبد دلالت کرتا ہے روح اور جسم دونوں پر۔ تو اس لفظ سے پتہ چلا کہ اللہ نے جو سفر کروایا اپنے حبیب کو روح اور جسم دونوں کے ساتھ کروایا۔ تو ہمارا یہ اعتقاد ہے۔ آگے تیسری دلیل علماء نے لکھی، یہ بات بڑی مشہور ہے، سب جانتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب سفر شروع ہونے لگا تو جبریل میرے پاس آئے، میرا سینہ چاک کیا گیا، اس کو دھویا گیا۔ اس کے بعد پھر جبریل میرے پاس براق لے کر آئے، میں براق پر سوار ہوا، پھر وہاں سے سفر مکہ سے بیت المقدس کی طرف ہم نکلے۔ علماء لکھتے ہیں کہ بھائی حضور نے سفر براق پر کیا، اور اگر یہ سفر روح کا تھا تو پھر روح کو سواری کی ضرورت نہیں ہے۔ روح کو سواری کی ضرورت کہیں جانے آنے میں نہیں ہوتی، سواری کی ضرورت اور سواری کا محتاج یہ جسم ہے جو مٹی کا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سفر براق پر ہوا، سواری پر ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور نے سفر معراج جسم اور روح دونوں کے ساتھ کیا۔ تو یہ اعتقاد بالکل باطل ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر معراج خالی جسم خالی روح کے ساتھ ہوا۔ اور اس پہ بہت بڑی دلیل علماء نے یہ بھی لکھی کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سفر معراج سے واپس آئے، اپنا معجزہ سنایا، مشرکین نے انکار کیا، تو اس انکار میں سب سے آگے جو تھا وہ ابو جہل، جہنمی کا سردار ابو جہل تھا۔ وہ کہتا ہے کہ ہم نہیں مانتے۔ اب یہ معاملہ چلتے چلتے حضرت ابوبکر کے پاس گیا۔ آپ جانتے ہیں صدیق اکبر کا ایک لقب صدیق ہے۔ صدیق کے کئی معنی ہیں، ایک معنی ہے بڑا سچا، ایک معنی ہے تصدیق کرنے والا، ایک معنی ہے دوست۔ تو یہاں جو لفظ بولا گیا ابوبکر کے بارے میں یہ تصدیق کرنے کے بارے میں، یہ لقب تصدیق پر دلالت کرتا ہے۔ تو یہ لقب آپ کو کب ملا؟ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معجزہ معراج سنایا، ابو جہل اور سارے مشرک انکار کر کے بات چلتے چلتے ابوبکر تک پہنچی۔ ابوبکر تو کیا کہتا ہے بتا، آپ تیرا یار تو ایسے کہہ رہا ہے، تو نے آج تک اس کے بارے میں بڑی باتیں مانی ہیں، تو نے یہ بھی مانا وہ کہتا ہے قرآن اللہ کی طرف نازل ہوتا ہے، تو مان گیا۔ وہ کہتا ہے میرے پاس جبریل آتے ہیں، تو مان گیا۔ لیکن اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا راتوں رات بیت المقدس گیا، وہاں سے واپس بھی آ گیا، اب میری سوچ کیا ہے اس کے بارے میں؟
ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر جھکایا، پھر سر اٹھایا۔ ابو بکر کہتے ہیں میں اس کو بھی مانتا ہوں، میں اس بات کو بھی مانتا ہوں۔ ابو بکر کیسے مانتا ہے؟ اتنے وثوق سے کیسے کہتا ہے کہ محمد چلے گئے، راتوں رات واپس آ گئے؟ تو ابو بکر کہتے ہیں لوگوں ہم نے تو حضور کو مانا اس انداز میں ہے کہ اگر حضور پہ دن کو رات کہے تو ہم کہیں گے رات ہے، اگر حضور رات کو دن کہے تو ہم کہیں گے دن ہے۔ کیوں؟ ہمارا دین اور ایمان سب کچھ حضور کی ذات ہے، ہمارا دین اور ایمان سب کچھ حضور کی ذات ہے۔ جو وہ کہتے ہیں ہم وہ کہتے ہیں، جو وہ کرتے ہیں ہم وہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ ہم نے تو اسی کو ایمان مانا ہے۔ معارج النبوہ کے اندر ایک اور بڑا پیارا جواب حضرت بکر کا علماء نے لکھا ہے کہ جب ابو جہل نے کہا کہ کیسے مانتے ہو کہ حضور چلے گئے اور راتوں رات واپس آ گئے، حضرت بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لوگوں ہمارا یہ اعتقاد ہے حضور کے پاس جبریل آتے ہیں، حضور کے پاس جبریل آتے ہیں۔ کہ جبریل کہاں سے آتے ہیں؟ فرمایا عرش سے آتے ہیں۔ جب بھی رب کوئی پیغام دیتا ہے جبریل عرش سے دوڑتے ہیں، حضور کے پاس آ کر پیغام دیتے ہیں۔ ابو بکر کہتے ہیں جب سب نے یہ مان لیا کہ جبریل حضور کے پاس آتے ہیں تو پھر یہ بتاؤ جبریل تو غلام ہے، حضور آقا ہے، جبریل غلام ہے، حضور آقا ہے۔ تو جب غلام بار بار عرش سے نیچے آ سکتا ہے تو حضور آقا ہو کر عرش پہ جا بھی سکتے ہیں، حضور آقا ہو کر عرش پہ جا بھی سکتے ہیں۔ غلام آ سکتا ہے تو حضور نہیں جا سکتے۔ یہاں پر علماء نے بڑی پیاری دلیل قرآن سے بیان کی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ جسم تو اوپر جا ہی نہیں سکتا کیونکہ بہت سی رکاوٹیں ہیں راستے میں، راستے کے اندر ایک وادی ہے جہاں آگ ہی آگ ہے، گرمی ہی گرمی ہے، وہاں اگر انسان چلا جائے تو زندہ نہیں رہتا، اس کو پار کیسے کرے گا؟ پھر لوگ سائنسدانوں نے لکھا ایک ایسی وادی ہے خلا کے اندر کہ جہاں آکسیجن ہی ختم ہو جاتی ہے، اگر انسان وہاں چلا جائے تو زندہ نہیں رہ سکتا۔ پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی جسم اوپر چلا جائے؟ تو قرآن سے علماء نے لکھا بھائی بتاؤ حضرت آدم و حوا علیہ السلام ابتدا میں کہاں رہتے تھے؟ صاحب نے کہا کہ جنت میں رہتے تھے۔ جنت کہاں ہے؟ جنت سات آسمانوں سے اوپر ہے۔ پھر جب ان سے خطا سازت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم و حوا کو جسم کے ساتھ زمین پر اتارا، جسم کے ساتھ زمین پر اتارا۔ علماء کہتے ہیں کہ جب کوئی جسم آسمانوں سے نیچے آ سکتا ہے تو پھر نیچے سے اوپر بھی جا سکتا ہے، پھر جسم نیچے سے اوپر بھی جا سکتا ہے۔ آدم و حوا حیات کے ساتھ نیچے آ سکتے ہیں تو پھر حضور بھی اوپر جا سکتے ہیں۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ تو اللہ کریم نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو سفر معراج جسم اور روح دونوں کے ساتھ کروایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بڑا ہی عظیم معجزہ ہے۔ اس کے بارے میں بڑی پیاری بات علماء نے لکھی۔ علماء لکھتے ہیں کہ آج یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ کچھ سائنسدان ہیں جو چاند پر چلے گئے، کچھ سائنسدان چاند پہ چلے گئے، یہ دعویٰ کرتے ہیں۔ ہم نے اس دعوے کو مان لیا، لیکن سائنسدانوں کو چاند پر جانے میں کتنا وقت لگا، کتنی دیر کی تحقیق ہے، کتنی دیر کی کوشش ہے؟ جب سے انسانیت کو تخلیق کیا گیا ہے تب سے انسان اس کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ کیسے؟ سائنس کیا ہے؟ ضرورت کے مطابق نئی چیز تخلیق کر لے، اس کو سائنس کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی سواری سائیکل بناتا ہے تو یہ بھی سائنس ہے، کوئی موٹر سائیکل ایجاد کرتا ہے تو یہ بھی سائنس ہے، جہاز ایجاد ہوا تو یہ بھی سائنس ہے، موبائل ایجاد ہوا تو یہ بھی سائنس ہے۔ یعنی ضرورت کی کوئی بھی نئی چیز بنائی جائے تو اس کو سائنس ہی کہا جاتا ہے۔ اور یہ سائنس کب سے چلی؟ جب سے حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اس وقت سے انسان کوشش کر رہا ہے، سائنس میں ترقی کر رہا ہے، اور آج وقت یہ آیا کہ انسان بڑی مشکل سے چاند تک پہنچا ہے۔ کتنا ٹائم لگا؟ ہزاروں سال، لاکھوں سال۔
لاکھوں سال لگے، آج انسان چاند پر پہنچا۔ حضور کی شان دیکھیں کہ جو سائنس لاکھوں سال میں چاند تک جا سکی ہے، حضور چند گھڑیوں میں عرش پر چلے گئے۔ حضور چند گھڑیوں میں عرش پر چلے گئے۔ یہ فرق ہوتا ہے عام میں اور خاص میں کہ جو کام عامی کئی سالوں میں کرتا ہے، خاص چند لمحات میں کر لیتے ہیں۔ اللہ کے خاص بندے چند لمحات میں کر لیتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش کا سفر کیا، چند گھڑی میں گئے اور پھر واپس بھی آ گئے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ کریم فرماتا ہے کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ ابراہیم میرا خلیل ہے۔ تمام نبیوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سرداری حاصل ہے۔ اب اس سرداری کی بنا پر، آپ کی عظمت کی بنا پر اللہ نے آپ کو ایک انعام عطا فرمایا۔ وہ انعام کیا تھا کہ اللہ کریم نے آپ کو آسمان و زمین کے ملکوت دکھائے۔ 7 زمینوں کے اندر کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ نے اشکار کر دیے۔ 7 آسمانوں میں کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس پر آگاہی عطا فرمائی۔ یہ حضرت ابراہیم کی شان ہے۔ پھر ہم نے تعجب کرتے ہوئے سوال کیا، جناب بتائیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی یہ شان ہے کہ 7 زمینوں 7 آسمان کے ملکوت کو جانتے ہیں، اللہ نے ہر چیز ظاہر فرما دی۔ پھر حضور میں اور ابراہیم علیہ السلام میں فرق کیا ہے؟ تو علماء لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی بادشاہی حضرت ابراہیم پر اشکار فرما دی، اور حضور کی شان یہ ہے کہ اللہ نے حضور پر خود کو اشکار فرما دیا۔ حضور پر خود کو اشکار فرما دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، یا اللہ ربی ارنی انظر الیک، یا اللہ اپنا نظارہ کرا دے، اپنا دیدار کرا دے۔ ابراہیم علیہ السلام مانگتے رہے، لیکن بڑی تگ و دو، بڑی کوشش کے بعد اللہ نے زمین کو اشکار کیا، 7 آسمانوں کو اشکار کیا۔ حضور نے مانگا بھی نہیں کہ اپنے اپنا دیدار تھا۔ یہ فرق ہے حضور میں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام میں۔ تو اللہ کریم نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو معجزہ معراج عطا فرما کر تمام نبیوں پر سبقت عطا فرما، تمام نبیوں سے عظیم اور اعلیٰ رتبہ عطا فرما دیا۔ محتشم سامعین، بزرگوں نے بڑی پیاری حکایت لکھی ہے معراج کے حوالے سے۔ بزرگ لکھتے ہیں کہ ایک دن آسمان اور زمین کے اندر مباحثہ ہو گیا، ایک دوسرے سے مکالمہ شروع ہوا۔ زمین کہتی ہے میں افضل ہوں، آسمان کہتا ہے میں افضل ہوں۔ پوچھا آسمان نے بھی بتا کیسے افضل ہے؟ تو زمین کہتی ہے اس لیے افضل ہوں کہ میرے اوپر پہاڑ ہیں، میرے اوپر دریا چلتے ہیں، میرے اوپر درخت ہیں، میرے اوپر پرندے ہیں، میرے اوپر پھول اگتے ہیں جس کو سون کر لوگوں کے دلوں کو راحت ملتی ہے۔ تو آسمان کہتا ہے یہ بھی کوئی بات ہے، سن مجھے اللہ نے کیا عظمت عطا کی ہے۔ اللہ نے مجھے ستاروں سے سجا دیا، اللہ نے مجھے سورج کے ساتھ سجایا ہے، اللہ نے چاند کے ساتھ مجھے سجایا ہے۔ بتا میری عظمت یہ زیادہ ہے یا تیری عظمت زیادہ ہے؟ پھر زمین نے ایک اور بار کیا۔ زمین کہتی ہے کہ میرے اوپر خانہ کعبہ ہے، بیت المقدس ہے، اور اللہ کے بڑے بڑے جلیل القدر نبی اس خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اور بڑی بڑی دور سے لوگ کعبہ اللہ کی زیارت کے لیے آتے ہیں، اس لیے میں تجھ سے افضل ہوں۔ تو آسمان نے کہا بھائی تیرے اوپر خانہ کعبہ ہے تو میرے اوپر بیت المعمور ہے۔ اگر نبی تیری زیارت کو آتے ہیں تو فرشتے میری زیارت کرنے آتے ہیں۔ اگر اللہ کے ولی تیرا طواف کرتے ہیں تو اللہ کے فرشتے میرا طواف کرتے ہیں۔ بتا میں افضل ہوں یا تو افضل ہے؟ پھر آسمان نے ایک اور بات کہی۔ آسمان کہتا ہے میں ایسی بات تیرے سامنے رکھوں گا جس کا تو مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بھائی بتا، آسمان نے کہا بھائی میرے اوپر جنت ہے، بتا تیرے اوپر بھی کوئی جنت ہے؟ تو زمین مسکرا پڑی، زمین نے سامنے جھکایا، زمین مسکرا پڑی۔ بھائی کس بات میں مسکراتی ہے؟ زمین کہتی ہے بھائی تیرے اوپر اگر جنت ہے تو میرے اندر مالک جنت ہے۔
تیرے اوپر جنت ہے تو میرے اندر مالک جنت ہے، بتا تو افضل ہے یا میں افضل ہوں؟ یہ بات سن کر آسمان نے سر جھکا دیا، آسمان کا سجدہ تاری ہو گیا۔ پھر آسمان نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ یہ زمین کی ایسی عظمت ہے جس کا میں مقابلہ نہیں کر سکتا، مجھ پہ بھی کرم فرما دے۔ اللہ کریم نے آسمان کی دعا قبول فرمائی اور اپنے حبیب کو شب معراج آسمانوں پر بلایا، شب معراج آسمانوں پہ بلایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب آسمان پر گئے تو پھر ایک نہیں دو نہیں ساتوں آسمانوں پر حضور کے قدم لگے ہیں۔ اب آسمان بھی سر اٹھا کر چلتا ہے، کہتا ہے بھئی یہ زمین اگر تیرے اوپر مالک جنت ہے تو میں نے بھی حضور کے قدموں کو بوسے دیے، میں نے بھی حضور کے قدموں کو بوسے دیے ہیں، میں بھی تو اس سے کام نہیں ہوں۔ تو اس شب معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر سے آسمانوں کو عظمتیں ملی، جنت کو عظمت ملی، عرش کو عظمت ملی، بیت المعمور کو عظمت ملی۔ شب معراج اللہ کریم نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بڑی چیزوں کو نوازا، بڑی چیزوں کو عظمت عطا فرمائی۔ ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ کسی کو عظمت میں عظمت ملتی ہے تو حضور کی نسبت سے ملتی ہے، حضور کی نسبت سے ملتی ہے۔ تو اللہ کریم کے بارگاہ میں سے گزارتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی کامل محبت ہمیں عطا فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی میں زندہ رکھے، اسی حال میں ہمیں موت عطا فرمائے۔ ایک چھوٹا سا پیغام چند لمحات میں عرض کرنا چاہوں گا۔ فروری کا مہینہ ہے اور 14 فروری کے بارے میں یہ مشہور ہو چکا ہے، اس کو لوگ ویلنٹائن ڈے کے نام سے جانتے ہیں، جس کو لوگ محبت کا دن کہنے لگے۔ تو ہم کہتے ہیں محبت کا دن نہیں بلکہ لوگوں نے اس کو بے حیائی کا دن بنا۔ اس دن نوجوان لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے سے اظہار محبت کرتے ہیں مختلف انداز میں۔ محترم سامعین، آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا ہمارا معاشرہ، ہمارا دین مسلمانوں کا اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ کوئی غیر محرم لڑکی کسی غیر محرم لڑکے سے کوئی بات کرے، یا غیر محرم لڑکا غیر محرم لڑکی سے بات کرے؟ ہمارا دین بات تو دور کی بات دیکھنے کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ یہ ہمارے ہی بچے بچیاں ہیں جو اس کام میں ملوث ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ والدین کی پکڑ نہیں، والدین کی توجہ نہیں۔ شاید والدین نے بھی اس چیز کو کوئی اتنا برا سمجھنا چھوڑ دیا ہے کہ یہ کوئی اتنی بری چیز نہیں ہے، نوجوان ہیں کر لیتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ معاذ اللہ بہت سی بچیوں کی عزتیں پامال ہو جائیں، بعد میں وہ گھر سے منہ نکالنے کے، باہر منہ نکالنے کے قابل بھی نہیں رہتے، والدین سر اٹھانے کے قابل نہیں رہتے۔ یہ اس دن کے سارے معاملات ہوتے ہیں۔ تو یہ صرف نرمی ہے ہمارے بڑوں کی۔ اگر بڑوں کی توجہ پوری ہو، دھیان پورا ہو، تو پھر ایسے معاملات پیش نہیں آتے، پھر اس پہ بمال نہیں ہوتی، پھر غیر کی نظریں ہم پر نہیں اٹھ سکتی اگر والدین کی توجہ ہو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارا دین تو نگاہ اٹھانے کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ یہ تو واضح طور پر قرآن میں اللہ نے فرمایا کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم کل المؤمنات یغضضن من ابصارہن، کہ مردو جب کوئی غیر محرم عورت تمہارے سامنے ہے تو نگاہ چکا لیا، اے عورتوں جب کوئی غیر محرم مرد تمہارے سامنے آئے تو نگاہ چکا لیا کرو۔ تو جو دین نگاہ اٹھانے کی بھی اجازت نہیں دیتا وہ فون کال کی اجازت کیسے دے؟ جو دین نگاہ اٹھانے کی اجازت نہیں دیتا وہ خط لکھنے کی اجازت کیسے دے سکتا؟ جو دین نگاہ اٹھانے کی اجازت نہیں دیتا وہ کسی کو تحفے میں پھول دینے کی اجازت کیسے دے سکتا؟ تو یہ درس دیں، بچوں کو سبق دیں کہ نکاح سے پہلے ایسا کوئی بھی معاملہ، ایسی کوئی بھی بات غیر محرم کے لیے جائز نہیں ہے۔ اپنے معاشرے کو بچائیں، اپنی عزتوں کی حفاظت کریں، بچپن سے ہی بچیوں کو سمجھانا شروع کر دیا کریں کہ جب تک نکاح نہ ہو تب تک تیری توجہ آگے پیچھے نہیں ہوتی،
اور نوجوانوں کو بھی سمجھائے. یہ ہمارے شادی بیاہ کے موقع پر کیا ماحول ہوتا ہے. والدین نوجوان بچوں کو نہیں روکتے اور مائیں نوجوان بچیوں کو نہیں روکتے. کیوں؟ ہمارا یہ ذہن بن چکا ہے کہ بھائی کوئی بات نہیں، شادی کا موقع ہے، ذرا ہنس کھیل لیں، ہنسی مذاق کر لیں، کوئی بات نہیں. یہ ہمارا ذہن بن چکا ہے جو کہ سراسر غلط ہے. اس کی اجازت ہمارا دین نہیں دیتا. تو یہاں تک ہم ذہن کے کشادہ ہو چکے ہیں، ذہنوں کو کھلا چھوڑ دیا ہے. بھائی شادی بیاہ کے موقع پر اکٹھے ہوتے ہیں، ہنسی مذاق کرنے کو کوئی بات نہیں، لیکن نہیں، وہاں پر جہاں آپ کے بیٹے بیٹیاں گناہگار ہو رہے ہیں وہیں پر آپ بھی گناہگار. تو جہاں بچیوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے وہاں بیٹوں پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. بہت سے باپ ہیں جو جانتے ہیں کہ میرے بیٹے کی نظر اچھی نہیں ہے، میرے بیٹے کا کردار اچھا نہیں ہے، لیکن منع نہیں کرتے، روکتے نہیں ہیں. کیوں؟ ہے بیٹا ہی ہے نا، بیٹی تھوڑی ہے. بیٹا ہے کر لے کوئی بات نہیں، لیکن نہیں، اس کا اثر صرف بیٹے پر نہیں پڑتا ہے، باپ تجھ پہ بھی پڑتا ہے. قیامت کے دن صرف اس بیٹے کا گریبان نہیں پکڑا جائے گا، تیرا بھی پکڑا جائے گا کہ بتا اس نے فلاں کی عزت کو مار کی تھی، تو نے اس کے لیے کیا کیا. آج ہمارے سامنے ہمارے بیٹے بگڑتے ہیں، ہمارے سامنے جھوٹ بولتے ہیں، ہم ان کی پکڑ نہیں کرتے. آج ہمارے بیٹے ہمارے سامنے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ہم پکڑ نہیں کرتے، ہم سمجھاتے نہیں، کوئی بات نہیں، ہمارے فائدہ ہوگا. بھائی کیا تجھے صرف دنیا کا فائدہ چاہیے؟ آخر میں تو نے جواب نہیں دینا، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے نہیں ہونا. بھائی تجھے میں نے سربراہ بنایا تھا، تجھے سربراہ بنایا تھا، تجھے کفیل بنایا تھا ان کا. کیا تیری ذمہ داری نہیں تھی کہ جہاں بیٹی کو سنبھالتا پھرتا تھا، بیٹے کو بھی سنبھالتا، بیٹے کی بھی نگرانی کرتا، کہ تیرا بیٹا لوگوں کے عزتیں بمار کرتا تھا، تجھے پرواہ نہیں تھی؟ کیا تو دین کا حکم نہیں جانتا؟ تو وہاں پر باپ بھی پکڑے جائیں گے. تو جہاں بیٹیوں کی تربیت کی ضرورت ہے بیٹوں کی بھی تربیت کی ضرورت ہے. بڑا دکھ ہوتا ہے اس بات پر جب نوجوان بچیوں کے ٹک ٹاک آتے ہیں موبائل پر، نیٹ پر ان کی تصویریں آتی ہیں، نیٹ پر ان کی ویڈیو آتی ہیں مختلف سٹائل مختلف انداز میں. بڑا دکھ ہوتا ہے یہ چیزیں دیکھ کر. اور کوئی غیر مسلم معاشرے کی بات نہیں کرتا، مسلم معاشرے کی مسلمان بچیاں ہیں. یہ بچی اس ماحول تک کیسے پہنچ گئی، کیسے چلی گئی کہ اب اس کا جسم بھی بڑھنا ہوتا ہے تو اسے پرواہ نہیں ہوتی، اس کا ساتھ ننگا ہوتا ہے تو اسے پرواہ نہیں ہوتی. باپ وہ ہے جو اسلام کا دعویٰ کرتا ہے، مسلمانی کا دعویٰ کرتا ہے. باپ وہ ہے جو تہجد میں مسجد میں بیٹھا ہوتا ہے. باپ وہ ہے جو قرآن کی تلاوت کرتا نظر آتا ہے. بیٹی ٹک ٹاک بنا رہی ہے، بیٹی جسم بڑھنا کر کے دوستوں کو دکھا رہی ہے. یہ کون سا دین ہے؟ کس دین کی بات کرتے ہیں؟ اس باپ کی نمازیں قبول نہیں ہے، اس کی تہجد اور قرآن کی تلاوت قبول نہیں ہے جس کی بیٹی ننگے سر گھر سے باہر نکلتی، جس کی بیٹی کو پردے کی پرواہ نہیں ہے. اس باپ کی باتیں قبول نہیں ہے. سب سے پہلی ذمہ داری والدین کی کیا ہے اولاد کے حوالے سے؟ کہ ان کی اچھی تربیت کریں، اولاد کو دین کی راہ پر چلائیں. بیٹا ہے تو اسے باحیا نمازی بنائیں، بیٹی ہے تو اسے نمازی اور باپردہ بنائیں. بیٹی کے حوالے سے سب سے بڑی ذمہ داری جو عائد ہوتی ہے اس کے پردے کی ہوتی ہے. یہ نہیں کہ آپ نے بیٹی کو نمازی بنا دیا ہے، اسکول میں بی ایڈ کروا دی ہے، پی ایچ ڈی کی ڈگری دلوا دی ہے، لیکن بیٹی کو سر ڈھانپنے کی کا خیال نہیں ہے، بیٹی چہرے کو ڈھانپتی نہیں ہے، پردے کو سے خیال نہیں ہے، تو سمجھو باپ نے کچھ بھی نہیں دیا، اس ماں نے اس کو کچھ بھی نہیں دیا. اور اگر کوئی ان پڑھ ماں باپ ہے، ان پڑھ بیٹی ہے، لیکن بیٹی نماز پڑھتی ہے تو ساتھ پردہ بھی کرتی ہے، بیٹی گھر سے نکلتی ہے تو بڑی چادر لے کر نکلتی ہے. ماں باپ نے سمجھایا اس کو کہ بیٹا سب سے بڑا جو زیور ہے تمہارا پردہ ہے. والدین نے یہ بات اس کے ذہن میں ڈالی ہے. جب وہ باہر نکلتے ہیں ڈرتی ہے کہ بے پردہ نہیں نکلنا، ننگے ساتھ نہیں نکلنا، بڑی چادر لے کر نکلتی ہے. اس بیٹی کا انداز یہ ہے کہ جب غیر محرم لوگوں کے سامنے جاتی ہے تو اس کی نسلیں جھک جاتی ہیں، اس کا ساتھ جھک جاتا ہے، اس کا جسم سمٹ جاتا ہے. یہ ان اڑبن والدین نے تربیت کی ہے، اسکول میں انہوں نے نہیں پڑھایا، لیکن بیٹی کو حیا سکھائی ہے، بیٹی کو پردہ سکھایا. سمجھے کہ اس والدین نے بیٹی کو ساری دنیا کی دولت دے دی، کل دنیا کی دولت دیتی ہے، کل دنیا کے خزانے دے دی ہیں. کیوں؟ یہی وہ بیٹی ہے جو میدان حشر میں حضرت فاطمہ کے پیچھے چل رہی ہے، حضرت فاطمہ کے
پیچھے چل رہی ہوگی. یہی وہ پردہ کرنے والی بیٹی ہے. اگر جن پڑھ ہے وہاں رب نہیں پوچھے گا کہ تو نے بی ایڈ کیا تھا یا نہیں کیا تھا, تم ایم اے کیا تھا یا نہیں کیا تھا, تو فلاں یونیورسٹی میں پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی. وہاں رب نہیں پوچھے گا. وہاں رب پوچھے گا تو پوچھے گا بتا میری فاطمہ کی سیرت لے کر آئی ہے یا نہیں لے کر آئی. وہاں رب یہ پوچھے گا فاطمہ کی سیرت ہے تو پاس ہے, فاطمہ کی سیرت نہیں تو پی ایچ ڈی کی ڈگریاں ہونے کے باوجود فیل ہے. اللہ کے ہاں پردہ چلتا ہے, اللہ کے ہاں حیا چلتی ہے. اس لیے محتشم سامعین بچوں کی طرف توجہ دیں. انہیں بتائیں کہ ہمارے تہوار عید الفطر ہے, عید الاضحیٰ ہے, شب معراج ہے, سب شب برات ہے, یہ ہمارے تہوار ہیں. حج ہمارا تہوار ہے, ویلنٹائن ڈے ہمارا تہوار نہیں ہے. اس کی طرف نہیں جانا. اللہ کی بات کو میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں شرم و حیا کی دولت عطا فرمائے, اور اللہ کریم ہمارے بچوں کو شرم و حیا کی دولت نصیب فرمائے. آمین. وما علیہ الا البلاغ.